سبحان اللہ سبحان اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے واللیل دے زلف دے صدقے وسم مرحومہ دی بخش فرماوے رب تعالیٰ ان دے درجات بلند فرماوے اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرماوے جنہ داری خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا جناب قاری عبدالرشید حقانی صاحب بہت ہی سونی آواز دے مالکین سارے مسلک اہل سنت و جماعت دے بہترین خطیب ہیں تو سونوں دا نورانی وجدانی خطاب سن سو یہ نعت خان حضرات اپنے حاضرین پیش کرے سن تو سویں اپنی حاضری پیش کرو توری حاضری سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ سو الحمدللہ پڑھ سو یقیناً اما سین دی کا بٹھر پوسی میری ڈامن دی حاضری بھائی صاحب دے حکم لائے تے تھوڑی گفتگو کرے سن تو نال قرآن و حدیث کے مطابق انشاءاللہ عزیز یقین ہے کہ مقدس محفل دی صدقے رب تعالیٰ مرحوم دی بخشی فرمائے سی ایک دفعہ سارے درود پاک پڑھو جاؤ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أجمل الأجملين وأكمل الأكملين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اپنی قسمت کوئی زبان کو مٹھا کریں دے کوئی کنجوسی کر کے بیٹھا رہن دے مقدرہ دی گالے پڑھو چا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ قسم رب کائنات دی اگر درود پاک پڑھنا ثواب نہ ملیا اندھے فائدہ نہ ملیا خود وظیفہ نہ کریا میرا کریم اللہ خود بھی وظیفہ کریں دے اور فرشتیاں کو بھی کریں دے ول فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اور پرانات میں بیمانہ کنیا کیا شیطانہ کنیا کیا یہودیاں دے نصاریاں کنیا کیا ایمان والے کو فرمایا تو سامی درود و سلام پڑھو میں رب بھی خود پڑھ رہا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ سونا محمد دا نا سونا ہے دا سوحال سونا ہے سونا محمد دا ایک مومن نال ادب چم دینا وہ لوگوں سکتب ابدال ولی بخشش دا جان سبب چم دین جڑے چمڑا پتا دا کھیندنا او منکر سب دے سب چم دین بس فرق اسیر ہے اتنا سادہ دل چم دے آن دے لب چم دینا
مختصر میں حضور دی شان دے وچ یہ ربائی پڑھی ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں گھندا کیونکہ نات حضرات موجود ہیں۔ ٹائم دی بندہ قدر کرے، یا ٹائم دی قدر نہیں کرنا بھلا ہوئی کہ انسان ہے، وقت دی پابندی سونی ہوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب دی صدقے اماں حسین دی بخشش فرمائے۔ خطبے دے اندر میں قرآن مجید فرقان حمید لا رہا ہے بلا شکہ کتاب دے وچ آیات بینات کا کچھ حصہ پڑھیے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ توجہ کرے سو انشاءاللہ عزیز کچھ حاصل تھی سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی دنیا ری زندگی دے دھوکے دا سامان ہے، اندے سوا کچھ بھی کیا ہے۔ دیکھو اپنی زندگی دے اندر کتنے سن جنازے پڑھے، بہترین گفتگو انوار جنازے لیوار علامہ صاحب کارب الشیخ حکیم صاحب نے کیتی ہے کہ اصل جنازے دے اندر کتنے کلومیٹر سفر کر گیا میں نے، لیکن سارے گھر دے سامنے مسجد اذان دھندے بندے کہنے ہوندے، مختصر بندے ہوندے کہ جی دنیا دھوکے دا سامان ہے، من سوا کچھ بھی کہنے۔ ایک الخانیہ محفلہ کتنے اٹینڈ کیتی ہوتے ہیں لیکن اسے سبق حاصل نہیں کریں دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھنی میں سبحان اللہ کیسے میں صحابی دنانگی دے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، نعرے دمان کہنا 4 منٹ میں تھی کہ نہیں باقی 6 منٹ رہنے دیں۔ مختصر حدیث تا ترجمہ سنو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف سرکار نے آپ کو خواب دے اندر ڈٹھے، کیا ڈٹھے نے؟ کیا ڈٹھے؟ سرکار نے ڈٹھے، حضور امام الانبیاء نے ڈٹھے۔ تو میں خواب دیکھوں، مرشد کو دیکھوں رشک کرے لے آئے، بابے کو دیکھوں رشک کرے لے آئے، تحصیلدار کو دیکھوں رشک کرے لے آئے، ولی کو دیکھوں رشک کرے لے آئے، لیکن حضور امام الانبیاء نے کہا عبد الرحمن بن عوف اگلے لفظ سنو دے ایمان تازہ کرو۔ سرکار فرمینے حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ آدھے پن سرکار موجود ہیں، آپ دے اکھن دے وچوں سارے وطار نیر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے روندے پہ ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا عبد الرحمن سامنے آ میرے سینے نہ لا۔ حضور نے سینے نہ لا کے حضور ہنے عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا عبد الرحمن میں رات خواب اٹھے تیرا حساب کتاب بھی آئی۔ اللہ اکبر، صحابہ دا صحاب تھے سارے جنت پہنچ گئے، تے کو دیر لگے، ملک اللہ نے تزائر مار زائر سارے بہتے پہنچ گئے لیکن تے کو دیر تھئی ہے۔ یا رسول اللہ میری کیا وجہ ہے کہ میرے کو غلطی تھی ہے کہ میرے کو خطا تھی ہے؟ سرکار فرمایا غلطی نہیں تھی عبد الرحمن تیرے کو مال بہت زیادہ ہے، اللہ اکبر دولت بہت زیادہ ہے تیرے کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے امیر ترین صحابی ہیں، آپ نے فرمایا میرے کو دولت زیادہ یا رسول اللہ میں کرا نہ کرے گا، حضور فرمایا خرچ کر دو۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے جو لوگ دولت خرچ کرے لیں انہیں کو دولت زیادہ ہی آتی ہے، کھٹتی کریں کہنی۔ نبی علیہ السلام حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ حدیث سے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ دے اندر ایک بڑھڑی اماں آئی ہے۔ حضور پرانے کرتے دے ویشن بھائی شفاق صاحب پرانا کرتا سرکار پہی بیٹھے تو بڑھڑی دے لفظ سنا ایمان تازہ کرائے، بڑھڑی دے یا رسول اللہ فرمایا یا رسول اللہ جئی دفعہ بھی تو نے گولا آئیاں یہ کرتا ہے دا تو دا پرانا ہوں گے مہربانی فرماؤ میں توری بارگاہ دے میں عرض کرنیا میں توری کتا کرتا گھن کروں ہو تو قبول فرماؤ جا۔ حضور نے 2 دفعہ انکار فرمائے کہ میں نہیں گھنٹنا وہی نازل تھی محبوبہ جڑا محبت میں توفہ لے لوں میں گھنی دے۔ ایک دفعہ درود پاک کرو چاہتے حضور علیہ السلام دے پیارے غلاموں اللہ دا پاک پیغمبر بھی دیتی ہیں بڑھڑی اماں کو دیوارن دے بعد کرتا بڑا کہیں تو دنے یار دوست کی تے کپڑے گنوں خوشتی نے آئے کہیں پیر ولی کی تے گنوں خوشتی نے آئے کتنی خوش نصیب امائے جائے حضور امام الانبیاء کی تے کپڑے سنائے امہ خوش نصیب حضور دی بارگاہ دے اندر آئیے یا رسول اللہ قبول فرماؤ تیرے دے میرے لجپال کریمہ جانے او کرتا قبول فرمایا اتھر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف موجودانا سیدی بارگاہ دے اندر عرض کرنے سونے آپ پاکے دکھاؤ چاہ تو اممہ سینڈی بھی تمنا ہے کہ حضور میں کو پاکے دکھاویں سرکار اممہ عاشق حجرے دے اندر جنا او کرتا پہنے پرانا لہنے حضور والبہ تشریف گھر گئے اممہ مسکرا پہ دل خوش کی تے
صحابہ سین واپس چل گئے تے سخت تھی کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف آدھن یا رسول اللہ آدھن یا رسول اللہ ایک کرتا تا گڑا دے سونا لگتا کھڑے دے کرتے دے وچ سونے سونے لگتے کھڑے ہو دوسرا دفعہ آخر دفعہ فرمایا حضور علیہ السلام فرمایا عبدالرحمن تیرا دلہ دے کرتا میں تے کو دیواں چاہ بندے دے کو جی ارادے ہونے کو چیز چنگی لگے تو بار بار تعریف کریں نبی علیہ السلام نے وہ کرتا لہایا عبدالرحمن بن عوف کو دیتا کچھ صحابہ دے اختلاف تھے انہوں نے یار تو بڑا امیر ترین صحابی ہے خیال نہیں کیتا کئی دفعہ دے بعد کئی مہینہ دے بعد تیرے میرے نجپا نبی نظر نمے کپڑے پاتے ہوئے تیرے گل برداشت میں تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف بات کرے لے یار تب پتہ کیا نہیں ایک کرتا میں کئی شادی پہ غلی میں کتے نہیں گیتا کہ میں عید برات کتے نہیں گیتا میں عبدالرحمن بن عوف اپنے اولاد کو وصیت نامہ کرے سا ایک کرتا میں جبل مرہ جنہاں انتقال کرا ہیدہ کفن بڑا کہ میں گڈے چھوڑائے اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک منٹ ہے حضور علی زندہ باد حضور علیہ السلام نے کرتا لحاظ دیتا عبدالرحمن بن عوف نے کرتا پاتا اولاد کو وصیت نامہ کی تھا کہ اے اولاد میری سونی اولاد ایک کرتا میں پھوائے محمد علیہ السلام اما عائشہ روٹی لامیں تو انہیں کو پیڑا گھن کے تنور چلامیں وہ پیڑے علی روٹی حضور دے ہتھا کو لگی ہو بھا نہیں سارے آدھے میرا کرتا نبی دے جسم نال ٹاچ تھے بلا عبدالرحمن بن عوف قبر کو جکال گار سن دیئے تو محبت کرو نبی دے ساتھ نام اپنی زندگی کو سوارو اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول و مدور فرمائے وعدے دے مطابق میرے اجنی 5 منٹ نے کہ 9 منٹ ہے کہ منٹ راندہ پہ حالے بھی کچھ سکنٹوں سے اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول و مقبول فرمائے بالخصوص ہمیں سندی بخشی فرمائے میں دعوت صاحب محمد بشیر صاحب کو مختصر دویت اپنی حاضری پیش کرے سن اشفاق صاحبی بیٹھیں کاری رابنواز صاحبی بیٹھیں بلے خدا بخش بیٹھیں اپنے ٹائم دا آپ خود خیال کرو لوگوں نے دلے نفرت پیدا نہ کرو رزق دا مالک اللہ ہے بندے نہیں ہوندے رزق دا مالک اللہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں نے خیال ہے تو میری تقریر چنگی نہیں لگی چنگی لگی تو آخو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری صدا خان مصطفیٰ